میرے محترم بھائیو، سورہ نوح آیت نمبر 10 تا 12 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کے اندر ایک بڑی بات سمجھائی گئی ہے۔ دنیا کے اندر ہر بندے کا مسئلہ ہوتا ہے کہ رزق کیسے ملے گا، میری روزی، میری روٹی، میری معاش، اس کا کیسے بندوبست ہوگا، یہی پریشانی ہوتی ہر انسان کو۔ اور دیکھیں میرے محترم بھائیو، اس رزق کے حصول کے لیے، روزی کے حصول کے لیے لوگ دن رات محنت کر رہے ہیں، اور آپ کو نظر آ رہا ہے مسجد کی کیا حالت ہے۔ سارے لوگ اپنے اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں۔ گندم کی بجائی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عام کام ہے، حالانکہ اگر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ اگر گندم کی بجائی روک دی جائے، مسجد کی طرف آ جائیں، یقین جانیے میرا تو ایمان ہے کہ اللہ انشاءاللہ وقت کے اندر برکت ڈال دے گا، تھوڑے وقت کے اندر بھی زیادہ کام ہو جائے گا۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا، ہر بندے کو یہ فکر لاحق ہے کہ میری روزی، میرے رزق اور میرے معاملات کا کیا بنے گا۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ان آیات کے اندر ایک بات سمجھائی کہ رزق کے حصول کے اسباب اللہ نے بیان کیے کہ رزق بھی ملے گا، روزی روٹی کا بندوبست بھی ہوگا، اور اللہ کی نعمتوں سے انشاءاللہ خوشحالی میسر آئے گی۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب کیا اور سمجھایا۔ قوم جو تھی وہ بڑی اڑی ہوئی تھی، نبی کے اوپر ایمان نہیں لا رہی تھی، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہی تھی، بار بار انکار کر رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر عذاب بھی آنے والا تھا، طرح طرح کے عذاب ان کے اوپر آئے۔ اللہ نے ان کو تھوڑا سا جھنجھوڑنے کی کوشش کی کہ تاکہ یہ سمجھے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے بڑی خوبصورت ان کے سامنے بات رکھی۔ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ میری قوم اپنے اللہ سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگنا، اللہ سے معافی طلب کرنا۔ جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے معافی طلب کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، اس آیت کے اندر ایک بڑا نقطہ ہے کہ غفارا، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ معاف کرتے ہیں۔ انسان استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ تو اس انتظار کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں۔ تو جناب نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ جب اللہ سے استغفار کرو گے ہوگا کیا؟ جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے موسلادھار می برسائے گا، بارش برسائے گا، رحمت والی بارش آسمان سے نازل ہوگی۔ آپ جانتے ہیں جب آسمان سے رحمت کی بارش نازل ہوتی ہے تو یقین جانیے انسانوں کے چہروں کے اوپر بھی، ہر جگہ زمین کے ہر کونے کونے کے اوپر اللہ کی رحمت نظر آتی ہے، برکت نازل ہوتی ہے، بارش کی صورت میں زمین پر آسمان سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اور یہی بس نہیں، آگے اللہ فرماتے ہیں، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہارے مالوں کے اندر بھی اور تمہارے بیٹوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیں گے۔ یعنی یہ اللہ کی مدد ہے، اس انسان کو اللہ کی مدد پہنچتی ہے جو بندہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد دنیا کے اندر کرتے ہیں، خوشحالی ملتی ہے، اس کے مال کے اندر، اس کی اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ برکت نازل کرتے ہیں جو اللہ سے استغفار کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ یعنی اللہ کا نظام پورا کا پورا انسان کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے استغفار کرنے والا۔ اور میرے محترم بھائیوں آگے دیکھتے ہیں، سورہ ہود ہے
آیت نمبر 52 ہے، جناب ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی قوم سے یہی فرمایا کہ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو کہ یا اللہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور آئندہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہم گناہ نہیں کریں گے، تو ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ آسمان سے برکت والی رحمت والی بارش نازل فرمائے گا، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت کے اندر بھی اضافہ فرما دے گا۔ میرے محترم بھائیو، ان آیات سے جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تمام غم دور کر دیتا ہے، تمام پریشانیاں، دکھ، آزمائشاں اللہ دور فرما دیتے ہیں، اور تمام پریشانی، رزق کی پریشانی اور روزی روٹی کا مسئلہ اللہ حل کر دیتے ہیں۔ یہی بس نہیں بلکہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی جسمانی، ذہنی، مالی ہر قسم کی قوت کے اندر اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتے ہیں۔ سچی بات ہے میرے محترم بھائیو، استغفار کرنے والا ذہنی طور کے اوپر بھی انشاءاللہ وہ طاقت والا ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، جسمانی طور پر بھی وہ طاقت والا ہوگا، کمزور نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہیں۔ اب میرے محترم بھائیو، آج کے مسلمان اور آج کا معاشرہ استغفار سے آ رہی ہے، اور یقین جانیے یہ تجربہ آپ نے بھی کیا ہوگا، انسان جسمانی طور پر بھی کمزور ہے اور روحانی طور پر بھی کمزور ہے، ان کی روح جو ہے وہ بھی کمزور ہو چکی ہے، ان کی جسمانی حالت وہ بھی کمزور ہو چکی ہے، کیونکہ دن رات گناہوں کے اندر ہیں، اور اتنے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے میرے محترم بھائیو گناہ کا احساس تک نہیں ہے۔ کوئی نصیحت کی جائے، سمجھایا جائے، کوئی واعظ کیا جائے تو برا محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں سمجھایا جا رہا ہے۔ جب یہ حالت بن جائے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، جس کے لیے کوئی فائدہ مند نفع والی بات کی جائے، اگر وہ ناراض ہوتا ہے، پریشانی کا اظہار کرتا ہے، تو ذرا سمجھیے حالات کہاں تک خراب ہو چکے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، استغفار کریں گے، اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ قوت کے اندر بھی اضافہ کرے گا، اللہ خوشحالی دے گا، اللہ رزق وافر مقدار کے اندر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ذہنی ہر قسم کی جو صلاحیتیں ہیں اللہ ان کے اندر اپنی رحمت، اپنی برکت شامل کر دے گا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، ہر بیماری کا علاج، ہر پریشانی کا علاج، ہر مسئلے کا علاج اللہ تعالیٰ نے استغفار کے اندر رکھا ہے، معافی مانگنے کے اندر رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، توبہ استغفار کی حقیقت کیا ہے؟ امام راغب اصفہانی نے اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ توبہ استغفار کیا ہے۔ انسان گناہ چھوڑ دے، اپنی غلطی پر شرمندگی کا احساس کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور چوتھی شرط یہ ہے، اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے ساتھ ہے، کسی کا حق کھایا ہوا ہے، کسی کا مال، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے، کسی انسان کو پریشان کیا، اس کی غیبت، گلہ، جس طرح کا بھی گناہ کیا ہے، اگر اس گناہ کا تعلق انسان سے ہے، اس حق والے کو اس کا حق ادا کرے، اس سے معافی مانگے، اس کے سامنے تسلیم کرے کہ میں نے تیری غیبت کی ہے، تیرا گلہ کیا ہے، تیرا حق مارا تھا، تجھے واپس کرتا ہوں۔ جب یہ 4 شرطیں پوری ہوتی ہیں تو انسان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اگر ایک شرط بھی ان کے اندر کم ہو تو میرے محترم بھائیو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، قرآن کی ایک اور آیت سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، اتنی زبردست آیت ہے، مجھے اس آیت نے ہلا کے رکھ دیا اور میں خوش ہو رہا تھا کس قدر اللہ کی مہربانی ہے اور کس قدر اللہ تعالیٰ نوازنے والے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 3 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اگر تم استغفار کرتے ہو اور سچی پکی توبہ کرتے ہو
تو کیا ملے گا؟ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں بہترین زندگی، بہترین ساز و سامان دیں گے، متاع حسن دیں گے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو متاع الغرور کہا ہے کہ یہ دھوکے کا متاع ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، لیکن جو بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو متاع حسن قرار دوں، عطا کروں گا، دنیا کا بہترین ساز و سامان عطا کروں گا، موت تک وہ اپنی اس دنیا کی زندگی کے مزے اڑائے گا۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سچی بات ہے، اگر انسان دل سے خوش ہو، اس کا دل اور اس کی روح خوش ہو، تو وہ کس قدر پرمسرت زندگی گزارتا ہے۔ تو روح کیسے خوش ہوگی، دل کیسے خوش رہے گا، تر و تازہ رہے گا، جب انسان اللہ سے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا، اللہ سے معافی طلب کرتا رہے گا، اس کی روح کو سکون ملے گا۔ جب روح کو سکون ملے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے، کوئی مسئلہ دنیا کا، کوئی دنیا کا ایشو اس کو ناراض نہیں کر سکے گا، اس کو پریشان نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ دل سے غنا ہے۔ اور یاد رکھیے، اصل تونگری اور اصل جو مال و دولت ہے اور اصل جو متاع ہے اور جو اصل سرمایہ ہے، وہ دل کی تونگری ہے، دل کا غنا ہے۔ جو بندہ دل سے غنی ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، اس کا انگ انگ بتا رہا ہوگا کہ یہ بندہ بڑی خوش باش زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، گناہ جو ہے یہ انسان کی روح کے اوپر زنگ لگا دیتے ہیں، روح مرجھا جاتی ہے، انسان کا دل مرجھا جاتا ہے، انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جب روح کو غذا نہ ملے، دل کو غذا نہ ملے اور دل زنگ آلود ہو جائے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے پاس ہوں، دنیا کی ہر آسائش، ہر نعمت اس کے پاس ہو، میرے محترم بھائی، اس کو سکون نہیں ملے گا۔ اس کو سکون لینے کے لیے نیند کی گولیاں کھانا پڑتی ہیں، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو سکون نہیں آتا، طرح طرح کے خیالات، گناہوں کے اندر اٹا ہوا انسان اللہ کی عزت کی قسم ہے پرسکون نہیں رہ سکتا، نہ اندر سے پرسکون ہوگا، نہ اس کے حواس پرسکون ہوں گے، وہ ہر طرح سے بے سکونی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، استغفار کرنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، معافی مانگنے والا، بار بار استغفار کرنے والا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، آپ کے قریب بھی گناہ نہیں آیا، غلطی آپ کے قریب بھی نہیں آئی، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ذرا اندازہ کیجیے میرے محترم بھائیو، یہاں ایک نقطہ سمجھنے والا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں استغفار تو وہ کرے جو گنہگار ہے، استغفار تو وہ کرے جو گناہ کرتا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا چاہیے۔ نیکی کے بعد استغفار کرنا یہ نیکی کی قبولیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر نیک کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر اللہ کے قریب کون ہو سکتا ہے؟ میرے نبی سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کا پیارا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک ایک دن کے اندر 70 سے 100 مرتبہ اللہ سے معافی کا سوال کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیو، اللہ اس کو قبولیت دے دیتے ہیں، اللہ اس کو مقبولیت عطا کر دیتے ہیں۔ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کرتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد بھی استغفار کرتا ہے، جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے استغفار کرتا ہے، اللہ خوش ہوں گے کہ میرا بندہ کتنا با وفا ہے، کتنا وفادار ہے، کہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی مجھ سے یہی کہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ اتنا راضی ہوگا، اللہ دنیا کے اندر بھی بہترین زندگی دے گا، خوشی مسرت والی زندگی دے گا، اور انشاءاللہ یہ استغفار کرنا کل قیامت کو آپ کے لیے انشاءاللہ باعث نجات بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، استغفار کرنا چاہیے۔ یہ جو بعض نیک لوگ ہیں وہ بھی استغفار سے آ رہی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں، دل کے اندر خمار پیدا ہو گیا ہے، تکبر سا پیدا ہو گیا ہے کہ ہم کیوں استغفار کریں، ہم تو اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور نہیں میرے محترم بھائیو، نہیں، جتنا زیادہ انسان نیک ہوگا
اخلاص والا ہوگا اتنا زیادہ اس کے اندر استغفار آئے گا، اتنا زیادہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ سے زیادہ ڈرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ میرے محترم بھائیو، اگر آپ نے کوئی نیکی کی ہے، کسی نیکی کے اوپر اللہ نے آپ کو ہمیشگی دی ہے، تو اللہ کا استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگتے رہے کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیری توفیق سے ہے۔ اور سچی بات ہے، ہم ساری زندگی سجدے کے اندر پڑے رہے، ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، پھر بھی ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، کمی کوتاہی پھر بھی ہمارے اندر رہے گی۔ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں، لیکن اگر استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کثرت کے ساتھ کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری نیکی قبولیت کا درجہ پا جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، امام قرطبی اس آیت کی تفسیر کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ استغفار اور توبہ کا ثمر ہے، یہ استغفار اور توبہ کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی نواز دیں گے، عطا کر دیں گے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ اس کا رزق بھی وافر کر دیں گے، اللہ خوشحالی اس کے مقدر کے اندر لکھ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ استغفار نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بڑی عظیم چیز ہے، بار بار استغفار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا ایک بڑا خوبصورت وظیفہ ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے، اتنی عظیم دعا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس نے چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہوں، حتیٰ کہ اگر وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا ہے، پیٹ پھیر کر، بہت بڑا گناہ ہے میدان جہاد سے بھاگنا، اگر وہ بھی اس نے گناہ کیا ہے لیکن وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیں گا۔ اور یاد رکھیے میرے محترم بھائیوں، سب سے زیادہ اللہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، کیونکہ معاف کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ بڑے راضی ہوتے ہیں کہ میرا بندہ نیک ہو کر بھی، میرا بندہ میری اطاعت کے اوپر رہ کر بھی پھر بھی یہی سوال کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، معافی کا سوال کرتا ہے، بخشش کا سوال کرتا ہے، مغفرت کا سوال کرتا ہے۔ اللہ بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کو قبولیت عطا کرتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اس کو مقبولیت ملتی ہے، قبر کے اندر بھی، اور کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالی حشر کے دن بھی انشاءاللہ اس کو مقبولیت عطا کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، ایک تو استغفار ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس وافر مقدار کے اندر رزق آئے، خوشحالی آئے، ہماری روح کو سکون ملے، ہم ڈپریشن سے پاک، مایوسی سے پاک اور خوبصورت زندگی گزاریں، پرسکون زندگی گزاریں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے توبہ کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ سارے انعامات آپ کو ملیں گے۔ اور دوسری بات میرے محترم بھائیوں، وہ ہے تقوی۔ جس انسان کے اندر پرہیزگاری آ جاتی ہے، جو گناہ سے بچتا ہے، ہر اس کام سے بچتا ہے جس سے اس کا اللہ ناراض ہوتا ہے، اس تقوی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ وافر رزق عطا کرتے ہیں۔ قرآن اس کے اوپر گواہ ہے، سورہ الطلاق ہے، آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو بندہ اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کا حیا کیا، اس کے دل کے اندر اللہ کا تقوی آ گیا، خوف آ گیا، اللہ فرماتے ہیں ہر غم سے، ہر مشکل سے، ہر رکاوٹ سے، ہر پریشانی سے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے لیے نکلنے کا راہ بنا دیتا ہوں، ہر پریشانی سے۔ اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ایسی جگہ سے رزق دوں گا، ایسی جگہ سے اس کو وافر مقدار میں رزق دوں گا جو اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے میرے محترم بھائیو؟ یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں ہیں، جو سارے خزانوں کا مالک ہے، جو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ جو چاہے
جب چاہے جس وقت چاہے وہ کر سکتا ہے. سارے خزانے، ساری دنیا آسمان کے سارے خزانے اللہ کی ملکیت کے اندر ہیں. وہ اللہ کہہ رہا ہے اگر تم مجھ سے ڈر جاؤ گے، پرہیزگاری کی زندگی گزارو گے، رزق وہاں سے دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر نہیں ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میرے محترم بھائیو، سورۃ الاعراف آیت نمبر 96 ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَقَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. بڑی کمال کی آیت ہے کہ اگر لوگ، گاؤں والے، یہ بستیوں والے، یہ پنڈوں والے، یہ شہروں والے اگر ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لَفَتَحْنَا، ہم ضرور کھول دیں گے ان کے لیے کیا؟ برکات من السماء والارض، آسمان کی برکتیں، زمین کی برکتیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری برکتوں کے دروازے ہم ان کے اوپر کھول دیں گے. لیکن میرے محترم بھائیوں، مجال ہے کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آئے. ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ بس جو کروں گا وہی ملے گا، محنت کروں گا تو ملے گا، مشقت کروں گا تو ملے گا. نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہوئے محنت کریں، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے محنت کریں، پرہیزگاری کی زندگی گزاریں. اللہ کی عزت کی قسم ہے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، پریشان نہیں کرے گا. اللہ دنیا کے اندر بھی خوبصورت زندگی دے گا اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی. اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، تیسری چیز توکل ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے. اگر انسان کو اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد ہو، اللہ ضرور اس کو عطا کرتے ہیں. اعتماد کیسا ہو؟ یہ نہیں کہ انسان کہے کہ میں کوئی کام کاج نہیں کرتا، کچھ بھی محنت نہیں کرتا، میں یہاں بیٹھا رہتا ہوں مجھے رزق مل جائے گا. نہیں، اعتماد اور توکل یہ ہے کہ انسان جو بھی کوشش کرے، جو بھی سعی کرے، جو بھی کاوش کرے، وہ اپنی کاوش کے اوپر، محنت کے اوپر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے کہ اللہ مجھے عطا کرے. تو انشاءاللہ اللہ پھر اس کو ضرور عطا کرتے ہیں. اس طرح عطا کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کے اندر 2344 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر. فرمایا اگر تم کما حقہ اللہ کے اوپر توکل کرو جس طرح حق ہے اللہ کے اوپر توکل کرنے کا، تو فرمایا تمہیں اس طرح اللہ دے جس طرح اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے. وہ صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام واپس آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس حدیث کے اندر یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ پرندے آتے جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کاوش کرتے ہیں، جاتے ہیں روزی اٹھانے کے لیے، روزی کا بندوبست کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے محنت کرتے ہیں. اور اگر آپ محنت کریں اور محنت کے ساتھ توکل صرف اپنی محنت کے اوپر نہ ہو بلکہ توکل صرف اللہ کی ذات کے اوپر ہو، تو اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس طرح دوں گا کہ تمہارے وہم و گمان کے اندر نہیں ہو. تو میرے محترم بھائیو، یہ ساری باتیں بڑی سمجھنے والی ہیں. اگر آپ استغفار کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرتے ہیں، اللہ انشاءاللہ خوشحالی سے بھی نوازیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی ساری تگ و دو کو، اس ساری محنت کو، اس ساری کاوش کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اجر اور ثواب بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیں گے. فائدہ ہی فائدہ ہے میرے محترم بھائی. اللہ کی بات ماننے کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اتنا فائدہ ہے میرے محترم بھائیوں، آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے کہ آپ نے حلال روزی کمانے کے لیے حلال طریقے کے ساتھ، جائز طریقے کے ساتھ پوری محنت کی ہے، اللہ سے ڈر کر محنت کی ہے. آپ کو روزی ملی، آپ کو پیسے ملے، آپ کو تنخواہ ملی. اللہ فرماتا ہے تنخواہ تیری جیب کے اندر گئی ہے، لیکن یاد رکھ میں تیری اس کاوش کو، تیری اس محنت کو تیرے نامہ اعمال کے اندر ثواب بھی لکھ دیتا ہوں، کیونکہ تو نے کوشش تقوی کے ساتھ کی تھی، استغفار کے ساتھ کی تھی، تو نے میرے اوپر توکل کیا تھا، تیرا بھروسہ میرے اوپر تھا، تیرا بھروسہ محنت کے اوپر نہیں تھا، مشقت کے اوپر نہیں تھا. تو سارا کچھ کرنے کے بعد آخری مرحلہ تیرا یہی ہوتا تھا کہ میرا اللہ مجھے دے گا، میرا اللہ مجھے نوازے گا. تو اللہ فرماتے ہیں میں نوازتا بھی ہوں اور تیرے اس سارے عمل کو میں ثواب لکھ دیتا ہوں تیرے نامہ اعمال کے اندر.
اتنا مہربان ہے میرے محترم بھائیوں اللہ، اور ہم ہیں کہ اللہ کی طرف سے غافل ہیں، صرف اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنا کام، اپنی دنیا، اس کے اندر مگن ہے، حالانکہ وہ اللہ اتنا عظیم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسان، اللہ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے انسان، کس چیز نے تجھے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ آپ کا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا کچھ عطا کرنے والا ہے، سارے خزانوں کا مالک، اور اتنی قدر کرنے والا ہے، اتنا کچھ عطا کرنے والا ہے۔ پرہیزگاری کر کے، تقوی اختیار کر کے تو اپنے رب کو راضی کیوں نہیں کرتا؟ وہ کریم رب ہے، وہ مہربان رب ہے، جو ہر انداز کے ساتھ آپ کا ہی بھلا چاہتا ہے، آپ کا ہی فائدہ چاہتا ہے، آپ کو نفع دینا چاہتا ہے، آپ کو نوازنا چاہتا ہے، آپ کو سکون والی زندگی دینا چاہتا ہے، آپ کو متاع حسن دینا چاہتا ہے، ہر طرح کی نعمتوں سے آپ کو مالا مال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، جو کچھ ملے گا میرے فن کی وجہ سے ملے گا، میرے ہنر کی وجہ سے ملے گا، میری محنت کی وجہ سے ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ سب سے بڑی جہالت ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے۔ جب اللہ نہ دے میرے محترم بھائیوں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت، جب اللہ روک لیں گے تو ساری دن ساری رات محنت کرتا رہے، لیکن جب میرا اللہ نہ دے گا تو کوئی نہیں دے سکتا۔ لیکن جب میرا اللہ دینے پہ آ جائے، ساری دنیا مل جائے، اکٹھی ہو جائے کہ اس کو نہ ملے، اللہ اس کو پھر بھی دے گے، اس کو عطا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایسا ایمان نصیب فرمائے۔ اور میرے محترم بھائی، ایک چوتھی بڑی خوبصورت بات ہے، صحیح بخاری کے اندر 2896 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، اللہ فرماتے ہیں تمہاری مدد کی جاتی ہے، تمہیں رزق دیا جاتا ہے تمہارے کمزوروں کی وجہ سے۔ تو جو تمہارے معاشرے کے اندر کمزور ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے اور تمہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو معاشرے کے اندر ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے ہمسائے کمزور ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کو دیں، ان کے اوپر خرچ کریں۔ جب آپ ان کے اوپر خرچ کریں گے وہ دعائیں دیں گے، جب وہ دعائیں دیں گے تو محمد کریم علیہ السلام کا یہ سچا فرمان ہے کہ اللہ تمہیں ان کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد بھی کرے گا دشمن کے مقابلے میں، اور تمہیں اللہ رزق بھی دے گا۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کو اگنور کیا جاتا ہے جو کمزور ہیں، غریب ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی، اس لیے پھر رزق کے اندر برکت اور رحمت شامل نہیں ہوتی۔ میری نصیحت ہے میرے محترم بھائیوں، اپنے رشتہ داروں میں سے دیکھا کریں کہ جو کمزور ہیں، نادار ہیں، غریب ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، انشاءاللہ آسمان سے آپ کے لیے اللہ کی مدد بھی نازل ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی روزی بھی آسمان سے نازل ہوگی۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور آخری بات میرے محترم بھائیوں، کہ جو لوگ دین اور قرآن سیکھنے والے طالب علم ہیں، جو ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے رزق کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر 2345 نمبر کے اوپر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 2 بھائی تھے۔ ایک بھائی تھا جو اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتا، حصول علم کے لیے، علم سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی کی مجلس کے اندر بیٹھتا، اور دوسرا بھائی محنت مزدوری کرتا، کمائی کرتا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ جو محنت اور مزدوری کرتا تھا اس نے آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کی، کہا کہ یہ میرا بھائی جو آپ کے پاس بیٹھتا ہے، یہ میری کمائی سے کھاتا ضرور ہے لیکن کام نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا۔ یہ شکایت اس مزدوری کرنے والے اس انسان نے اللہ کے نبی کے سامنے کی، تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، کمائی کرنے والے، میں محمد کا فرمان ہے، ہو سکتا ہے تیری کمائی کے اندر برکت جو ہے وہ اس انسان کے، اس تیرے بھائی کے علم سیکھنے کی وجہ سے ہو۔
یہ تیرا بھائی علم سیکھتا ہے، علم کے حصول کے لیے میرے پاس بیٹھتا ہے، ممکن ہے کہ تیری روزی کے اندر برکت اس تیرے بھائی کی وجہ سے ہو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو دینی مدارس ہیں، جو دین سیکھ رہے ہیں، وہ طالب علم جو اللہ کے لیے قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان سیکھ رہے ہیں، ان کا خیال کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، ان کی نگہداشت کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا، اگر ایسا کریں گے انشاءاللہ اللہ دنیا کے اندر وافر رزق آپ کو عطا کرے گا، برکت والا رزق آپ کو ملے گا۔ اور میرے محترم بھائیو، رزق اور روزی وہی ہوتی ہے جس کے اندر برکت ہو، اور جس کے اندر برکت ہوگی وہ رحمت والا ہوگا، وہ ہر طرح سے آپ کو خوش کرنے والا ہوگا۔ وہ رزق نہیں ہوتا جو ہو تو وافر مقدار میں، لیکن ذہن کے اندر پریشانی، دل کے اندر بے سکونی، پریشانی، آزمائش، دیگر معاملات اس کے دل کے اندر گھر کر چکے ہیں، ایسا رزق نہیں ہوتا۔ رزق وہ ہوتا ہے جو رحمت والا ہو اور برکت والا ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایسا رزق نصیب فرمائے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے، دکھلاوا نہیں، کوئی ریاکاری نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اچھا سلوک کرتا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ۔ محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی عمر کے اندر بھی برکت ڈال دیتے ہیں اور اللہ اس کے رزق کے اندر بھی برکت ڈال دیتے ہیں۔ جب برکت مل گئی میرے محترم بھائیوں، کام بن جائے گا، پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں رہے گی، پھر کوئی یہ دل بجھا سا، چہرہ بجھا سا نہیں رہے گا۔ جب انسان اندر سے خوش ہو گیا تو اس کے سارے اعضاء چمکنے لگیں گے، ہر طرف اس کو خوشی ملے گی۔ جب اس کا اندر راضی ہو جائے گا، اس کا دل قناعت سے بھر جائے گا۔ اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ انسان کے دل کو بھر دے، دل قناعت سے بھر جائے تو میرے محترم بھائیوں پھر ہر چیز انسان کو خوشی دیتی ہے، پھر ہر چیز بھلی لگتی ہے، پھر ہر چیز خوش کر دیتی انسان کو۔ جب اندر میرے محترم بھائیوں زنگ ہو اور اندر بے صبری ہو اور اندر غلط قسم کے معاملات ہوں، پھر سارا کچھ ہونے کے باوجود انسان یہی کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی کچھ کمی ہے، فلاں چیز نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ یہ چند ایک پوائنٹ ہیں، انشاءاللہ اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ خوشحال زندگی گزاریں گے، پرسکون زندگی گزاریں گے۔ اور زیادہ سے زیادہ میرے محترم بھائیوں میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، استغفار کا دامن نہ چھوڑیے۔ اپنے معاملات کے اندر، ہر کام کے اندر، ہر نیکی کرنے کے بعد گھر کے اندر بیٹھے، مسجد کے اندر بیٹھے، جہاں بھی ہیں اللہ سے استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ جب اللہ سے معافی مانگتے رہیں گے پھر انشاءاللہ پھر اللہ کی مدد آپ کے شامل حال میں آ جائے گی۔ پھر آپ جو کریں گے انشاءاللہ صحیح کریں گے، جو آپ سے ہوگا صحیح ہوگا، پھر انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہو جائے گی۔ انشاءاللہ پھر آپ کبھی غلط کام نہیں کر بیٹھیں گے، جو کریں گے صحیح کرتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آخرت بھی سنورتی جائے گی، دنیا بھی بنتی جائے گی، اور اللہ پرسکون زندگی بھی انشاءاللہ آپ کو نصیب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ متاع حسن والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کمی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔